نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بڑی محبوب زوجہ محترمہ اور سب سے کم عمر زوجہ محترمہ حضرت سید عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال مبارک ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی تھیں، اور مدینہ طیبہ میں جب حضور ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تھے تو وہاں پر آپ کا نکاح ہوا۔ کم عمر آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ نے جتنی بھی عورتوں سے نکاح فرمایا ان میں سب سے کم عمر زوجہ محترمہ اور کنواری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ باقی جتنی بھی عورتوں سے آپ نے نکاح فرمایا وہ ساری کی ساری پہلے سے یا شادی شدہ تھیں، طلاق یافتہ تھی، بیوہ تھیں۔ اگر کسی کنواری عورت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نکاح فرمایا تو صرف حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ 17 رمضان المبارک کو دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور کے اندر، اور آپ کے ساتھ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرماتے تھے اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک۔ اے اللہ بیویوں سے میں نے برابری کی ہے اور کرتا ہوں، عائشہ کے معاملے میں تو مجھے معاف فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حضور کی محبت تھی وہ ایک الگ محبت تھی، اور یہ بھی ایک خانگی زندگی کا ایک الگ باب ہے۔ ایک وہ معاشرہ ہے جس کے اندر آپ اور میں رہتے ہیں، جس کو ہم اپنا مشرقی معاشرہ کہتے ہیں، اور ایک وہ معاشرہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے پروان چڑھایا۔ آپ کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ازدواجی زندگی ہے یہ ہماری گھریلو زندگی کا بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ اگر اس پہلو کو لے کر آج بھی ہم چلیں تو آج بھی ہمارے گھر جنت بن سکتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگائیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ گھر تشریف آپ پانی پینے کے لیے گئیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، عائشہ میرے لیے بھی پانی لیتے آنا۔ ہاں، آپ اس پیالے کے اندر پانی لے آئیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پینے لگے تو رک گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم نے کہاں سے پیا ہے؟ میں وہاں سے پانی پیوں گا جہاں سے تم نے پانی پیا ہے۔ اب اگر یہ انداز محبت بیوی کے ساتھ گھر میں اگر روا رکھا جائے تو آپ خود اندازہ کریں کہ ہمارے گھر جنت بن سکتے ہیں یا نہیں، ہمارا معاشرہ جنت بن سکتا ہے یا نہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کبھی یا روحی کہہ کر پکارتے تھے اور کبھی یا حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کی رنگت جو ہے وہ گوری رنگت تھی تو حمیرہ کہتے ہیں سرخ رنگت والی کو، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا حمیرہ کے نام سے آپ کو پکارا کرتے۔ ایک مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سر مبارک کے اندر درد تھا۔ حضور جب دروازے سے اندر داخل ہوئے تو جب غمخوار کو سامنے دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنے سر درد کی شکایت کی کہ ہائے میرا سر، کہ جب کوئی غمخوار سامنے آ جائے تو پھر اس کے سامنے اپنے دکھڑے کھولنے کا بھی دل کرتا ہے۔ انہوں نے جب اپنا دکھڑا سنایا تو انداز محبت حضور کا دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ تمہارے سر کا درد نہیں، یہ میرے سر کا درد ہے۔ یہ انداز محبت، یہ ایک گھریلو زندگی کے اندر وہ چاشنی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کے طور پر امت مسلمہ کو دینا چاہتے ہیں۔ آج بھی اگر وہ روشنی جو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتی ہے اس کو ہم عملی طور پر اپنانا شروع کریں تو آج بھی اسلام سے خوبصورت دین کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سیرت طیبہ کو اپنانے سے تو انسان کی زندگی 1400 سال پہلے نہیں، آج بھی اگر کوئی سیرت طیبہ پر
عمل کرنا شروع کر دے تو آج بھی وہی دور واپس آ سکتا ہے۔ ایک غیر مسلم کا واقعہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام کی اس قدر نے، اسلام کے اس واقعے نے میرا دل اسلام کے لیے نرم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے محبت اسلام اور دولت اسلام سے نوازا کہ جب میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس مبارکہ لگی ہوئی ہے، اور ایک شخص آنے والا آتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور دعا فرمائیں، 3 دن ہوئے میرا بیٹا نہیں مل رہا، تلاش کر کر کے تھک گیا ہوں اور گھر میں بڑی پریشانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبل اس سے کہ دعا فرمائیں، اسی مجلس میں سے ایک شخص بولا، اس نے کہا کہ حضور میں نے اس کے بیٹوں کو فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، بس اتنا سننا تھا۔ اب جس کا بیٹا 3 دن سے بچھڑا ہو اسے کہاں صبر آتا ہے؟ اس نے دوڑ لگا دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اسے واپس بلایا، ارشاد فرمایا کہ جب وہاں باغ میں پہنچو گے تو اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں کہنا۔ یا رسول اللہ، بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہو گے تو کتنے بچے وہاں ایسے ہوں گے کہ جن کے سر پہ باپ کی شفقت کا سایہ نہیں ہوگا۔ تمہارے اس جدائی کی وجہ سے تمہارے لہجے کے اندر جو مٹھاس ہوگی، جو محبت ہوگی، جو چاشنی ہوگی، وہ اتنی زیادہ ہوگی فرط جذبات میں کہ یتیم بچے جب دیکھیں گے تو وہ یہ سوچیں گے کہ کاش آج ہمارا باپ زندہ ہوتا تو یہی محبت کے جذبات ہمیں بھی نصیب ہوتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب گھر کے اندر جانا تو پیار کر لینا تاکہ ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے یہ واقعہ سنا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ آج بھی اگر سیرت مصطفیٰ کو عملی طور پر ہم اپنے گھروں میں نافذ کر لیں، آج کا معاشرہ بھی جنت بن سکتا ہے، آج بھی گھر جنت بن سکتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ جو حضور رعایت فرماتے تھے کہ آپ کی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی، تقریباً 9 برس کی عمر تھی، لیکن عرب کے معاشرے میں 9 سال کی عورتیں اچھے قد کاٹ کی عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی کم عمری کی وجہ سے حضور لاڈ فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوڑ لگائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ دوڑ لگائی، اور کسی زوجہ محترمہ سے دوڑ نہیں آپ نے لگائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سوڈانی جو تھے، وہ آئے تو مسجد میں وہ اپنا کوئی پروگرام یا کوئی تماشا کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود حضور بلا کے لائے۔ آپ نے نہیں فرمایا بلکہ حضور خود تشریف لے کے گئے اور آپ نے فرمایا کہ آؤ تمہیں میں تماشا دکھاتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ حضور کھڑے ہیں اور حضور کے پیچھے حضرت عائشہ کھڑی ہیں اور انہوں نے اپنی ٹھوڑی مبارک حضور کے کندھے پر رکھی ہے۔ یہ انداز محبت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ حبشی آئے، انہوں نے وہاں پر دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمائش کی حضور میں وہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ کیا عجیب شوق ہیں تمہارے، بلکہ حضور تشریف لے گئے، اتنی تھکاوٹ ہو گئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ عائشہ چلو اب واپس چلتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ انداز محبت ہے، انداز شفقت ہے۔ اگر آج بھی ہم یہ انداز اپنائیں، آج ہمارے گھر جنت بن سکتے ہیں۔ اور چھوٹی عمر میں شادی ہونے کی وجہ سے ابتدا میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا۔ یہ انداز بھی اور انداز محبت بھی کائنات نے دیکھا، چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھے، اور حضور نے سیرت طیبہ کے یہ پہلو بھی کائنات کے سامنے رکھے کہ کائنات کے نبی جن کے لیے فرشتے اور فرشتوں کا سردار بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آپ نے آٹا گوندا۔
آٹا بھی گوندا کرتے تھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم مشرقی مرد بن کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری تہذیب، تمہاری ثقافت اور تمہارا سب کچھ دین اسلام اور میری سیرت طیبہ ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین نمونہ ہماری زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہے، لیکن ہم عملی طور پر اس سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی انداز محبت رہا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نوالا لگا کے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے منہ کے اندر ڈالتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے محبت بھرے انداز میں اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی فضیلتوں کا کیا کہنا، روئے زمین پر صرف یہ واحد خاتون ہیں جنہیں یہ سعادت میسر آئی کہ کسی بھی نبی کی دنیا سے جاتے ہوئے کسی بھی نبی کا سر اگر کسی عورت کے گود میں تھا تو یہ سعادت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آئی کہ حضور جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، جب 14ویں کا چاند اس کائنات سے ظاہری طور پر جا رہا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ عائشہ کے اندر موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گود کے اندر موجود ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وقت اخیر آیا تو آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو جمع کیا اور کہا کہ اب میں تم سے ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ کی جتنی ازواج مطہرات موجود تھیں ان میں سے اپنے آخری دن گزارنے کے لیے حضور نے جس زوجہ محترمہ کا انتخاب فرمایا اور اجازت لی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہے۔ یعنی اتنی معیت حضور کو محبوب تھی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اس وقت آخری چیز جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زبان مبارک کے اندر گئی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وہ لعاب مبارک تھا جس کے ذریعے آپ نے اس مسواک کو نرم کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کے اندر ہے۔ آپ نے آنکھیں کھولیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکیں، حضور کوئی حکم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اشارہ فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھائی ہیں، وہ بھی ساتھ موجود تھے۔ ان کے ہاتھ کے اندر مسواک تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اشارہ فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ سمجھ گئیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے منہ میں ڈال کر مسواک کو نرم کیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک کی۔ یعنی یہ اتنی محبوب تھی حضور کو، دنیا سے جاتے ہوئے بھی حضور نے مسواک فرمائی ہے۔ اور جو آخری چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زبان مبارک کے ساتھ لگی وہ لعاب عائشہ ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا یہ انداز محبت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ عجیب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دفن ہونے کے لیے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے۔ قیامت تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کی دو عظیم ترین شخصیات جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دفن ہیں۔ اور اس حجرے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آج بھی 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور شام تک حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور پھر 70,000 شام کو آتے ہیں اور صبح تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ برکت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حجرہ مبارک
مبارک کی، اور یہ واحد خاتون ہیں کہ جن کے ساتھ حضور آرام فرما ہوتے تھے، لیٹے ہوتے تھے، تب بھی وہی آ جاتی تھی، اور کسی زوجہ محترمہ کو یہ سعادت حاصل نہیں کہ حضور ان کے ساتھ لیٹے ہوں اور رب نے وہی بھیجی ہو۔ واحد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں کہ جنہیں یہ سعادت میسر تھی، حضور ان کے ساتھ لیٹے ہوتے تھے تب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ جاتی تھی۔ اور تیمم جو اسلام کا وضو کے متبادل ایک خوبصورت انداز ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی مرہون منت ہے۔ اور ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا، ایک جنگ کے موقع پر واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، اس وجہ سے آپ پیچھے رہ گئیں۔ لوگوں نے تہمت لگانا شروع کر دی، عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ بھی بڑے غمگین ہوئے۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں تہمت لگی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پر، تو گواہی ایک بچے نے دی، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف سچا ہے، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا سچی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا یہ انداز دیکھیں۔ بلکہ دوسری تہمت لگی حضرت مریم پر، جب آپ شادی کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ تھا، شادی کے بغیر جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر وہ ناصرہ کے چوک کے اندر پہنچی نا، تو وہاں بوڑھے یہودی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ قالوا یا مریم، مریم یہ کدھر سے آ گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیری ماں باغی تھی اور نہ تیرا باپ اس قسم کا تھا، یہ کہاں سے لائی؟ تو ان کی گواہی اور ان کی برات کو ثابت کرنے کے لیے پنگوڑے کے اندر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ان کی پاک دامنی کی گواہی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے کے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی ایک بچے نے، لیکن جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر تہمت لگی، نبی کریم علیہ السلام آپ بھی غمگین ہوئے۔ ایک مہینہ گزر گیا وہی نہیں آئی، طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ لیٹی ہوئی ہیں، آپ کے والد گرامی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے ہوئے ہیں، آپ کی والدہ حضرت ام رومان بھی آئی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھیں، کہا ابا جان آپ میری پاک دامنی کی گواہی دیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ امی جان آپ گواہی دیں، ام رومان کو کہا، آپ بھی خاموش ہو گئیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس حد تک آپ مغموم تھے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں عائشہ اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے اس معاملے میں بری کرے گا۔ پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی پاک دامنی کی دی ایک بچے نے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کی گواہی پنگوڑے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی خاتون ہیں کہ جن کی براءت اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود دی ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، اللہ رب العزت نے وہ سورہ نور کی پوری آیات نازل فرمائی، اور جب یہ وہی نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام آپ پر جب وہ کیفیت طاری ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام رومان وہ بھی تھیں۔ اب کب کپی طاری ہے، پتہ نہیں کیا حکم آنے والا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام
پر وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو حضور مسکرائے، اور حضور نے مسکرا کر کہا عائشہ مبارک ہو، تمہاری برات کے لیے اللہ رب العزت خود میدان میں آ گیا ہے۔ تمہاری برات کا اظہار، تمہاری پاک دامنی کا اظہار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد حضرت صدیق اکبر اور والدہ حضرت ام رومان نے کہا عائشہ حضور کا شکریہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے برات کا اظہار کر دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگیں میں شکریہ حضور کا نہیں اس رب کا ادا کروں گی جس نے میری برات کا اعلان کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں ہیں، اور احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے۔ 9 یا 10 سال کی رفاقت حضور کے ساتھ نصیب رہی۔ حضور نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 18 برس تھی، اور اس کے بعد تقریباً ایک نصف صدی حضور کی بیوگی کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گزاری، اور دور دراز سے لوگ جس صحابیہ سے اور جس زوجہ محترمہ سے اپنے مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اس لیے کہ حضور کے آخری دور کے جتنے بھی عمل تھے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس محفوظ تھے۔ آپ محسنہ امت مصطفیٰ ہیں کہ انہوں نے دین کا ایک بہت بڑا حصہ، احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ امت تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تربت پر انوار پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں ان کے فیضان کا وافر حصہ نصیب فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔